الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ثم اما بعد۔ آج کا درس جس کا عنوان ہے عید الفطر اور کورونا وائرس۔ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ عیدگاہ جاتے وقت تکبیر پر ہیں، عیدگاہ میں بھی پڑھتے رہیں یہاں تک کہ امام خطبہ کے لیے ممبر پر بیٹھ جائیں۔ عید الفطر کی نماز کے لیے سنت کا طریقہ یہ ہے کہ عیدگاہ جاتے وقت تاک کھجور کھائیں اور پیدل جائیں، ایک راستے سے جائیں اور دوسرے راستے سے واپس آئیں۔ اسی طرح خواتین اور بچے بھی عیدگاہ جائیں، گرچہ ان لوگوں پر نماز عید فرض نہیں ہے۔ عید کی نماز کھلے میدان میں ادا کرنا چاہیے، لیکن مجبوری کے تحت مسجد میں بھی ادا کر سکتے ہیں۔ عید کی نماز بغیر اذان اور بغیر اقامت کے 12 تکبیروں کے ساتھ ادا کریں، پہلے نماز پھر خطبہ ہے۔ عید الفطر کی نماز کا وقت اشراق کی نماز کا وقت ہے، اس لیے عید الفطر کی نماز تاخیر سے ہونی چاہیے۔ عید کی نماز سے پہلے یا بعد کوئی نفل یا سنت نماز نہیں ہے، اور عید کے دن بچے لوگ اسلامی دائرے میں رہ کر کھیل کود، اسلامی شعر و شاعری کر سکتے ہیں کیونکہ آج خوشی کا دن ہے۔ لیکن ہمارے ملک نیپال میں لاک ڈاؤن کی صورت ہے اور لاک ڈاؤن کی مدت میں اضافہ کا بھی امکان ہے، کیونکہ کورونا سے ملک کے حالات خراب ہوتے جا رہے ہیں اور عید الفطر بالکل قریب ہے۔ آج سعودی عرب میں 25 روزے ہو گئے، جبکہ ملک نیپال میں 24 روزے ہوئے ہیں۔ تو کیا گھروں میں عید کی نماز ادا کر سکتے ہیں؟ اگر ہاں تو اس کی شکل اور طریقہ کیا ہے؟ معلوم ہونا چاہیے کہ یہ مسئلہ اجتہادی ہے اور اس سلسلے میں قطعی دلیل نہیں ہے۔ تو آئیے علماء کرام کی فتاوی اور رائے و مشورے کی طرف، جو کہ اس طرح ہے۔ امام ابو حنیفہ اور امام ابن تیمیہ اور شیخ ابن عثیمین رحمہم اللہ جمیعاً کہتے ہیں کہ گھروں میں عید کی نماز نہیں ہے، لیکن جمہور علماء کہتے ہیں کہ عید کی نماز گھروں میں ادا کر سکتے ہیں۔ دلیل حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کا عمل، جو صحیح بخاری میں حضرت انس رضی اللہ عنہ کے حکم پر مقام زاویہ میں ان کے غلام عبداللہ بن ابی عتبہ نے ان کے اہل و عیال کو جمع کیا اور انہوں نے سب کو نماز عید شہر والوں کی طرح تکبیرات زوائد کے ساتھ پڑھائی۔ اور اسی طرح علامہ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ کا یہ عمل بھی تھا کہ نماز عید کے بعد انہوں نے گھر میں خطبہ بھی دیا تھا۔ دیکھیے کناشۃ البیروتی جلد نمبر 4 صفحہ 1953 پر۔ اب آئیے محترم مین حضرات آج کے علماء کرام کے فتاوی اور رائے مشورے کی طرف، جو کہ اس طرح ہے۔ تو دارالافتاء جامع سلفیہ بنارس کا فتویٰ ہے کہ مجبوری اور اضطراری کی حالت میں شریعت کی طرف سے یہ گنجائش ہے کہ ہر شخص اپنے اپنے گھر میں نماز عید ادا کرے، اس لیے کہ عید کی نماز ہر اہل اسلام کے لیے ہے، جیسا کہ صحیح بخاری معلفت جلد 2 صفحہ نمبر 474 سے واضح طور پر معلوم ہوتا ہے۔ اور اسی طرح ڈاکٹر امان اللہ مدنی کہتے ہیں کہ عید الفطر کی نماز سے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح اور ثابت ان سنتوں پر عمل کرنا چاہیے، اور گھروں میں رہتے ہوئے بھی ان سنتوں پر بحسن خوبی عمل کر سکتے ہیں۔ اسی طرح بعض علماء نے کہا کہ 4-5 آدمی قانونی طور پر مسجد جانے کی اجازت ہے، یہ لوگ عید کی نماز ادا کریں، باقی معذور ہے، اس لیے جو جہاں ہیں وہیں ادا کر لیں، دلیل مجبوری ہے۔ اسی طرح بعض علماء کا کہنا ہے کہ اپنے گھروں میں بغیر خطبہ کی عید کی نماز ادا کر لیں، کیونکہ سعودی لجنہ دائمہ کا فتویٰ ہے کہ اگر کسی کی نماز
عید چھوٹ جائے تو مستحب ہے کہ وہ قضا کرے، وہ نماز عید کی طرح نماز ادا کرے اور خطبہ نہ دے۔ اور مجلس دار الافتاء جامع محمدیہ مالیگاؤں کا فتویٰ ہے کہ تشویشناک حالات میں نماز عید گھر میں ادا کر سکتے ہیں لیکن خطبہ نہیں دے سکتے۔ دلیل حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اثر صحیح بخاری میں دیکھیں اور مصنف عبدالرزاق میں دیکھیں اور مصنف ابن ابی شیبہ میں دیکھیں، اور یہ حدیث صحیح ہے۔ اور ڈاکٹر شہاب الدین مدنی حفظہ اللہ مخزن العلوم السلفیہ رمول سرہا والے کہتے ہیں کہ کرونا اور اضطراری کی حالت میں گھر میں عید کی نماز ادا کر سکتے ہیں، البتہ خطبہ نہیں ہے۔ دلیل اثر انس رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ اسی طرح جمعیت اہل حدیث سدھارتھ نگر انڈیا کا فتویٰ ہے کہ 12 تکبیرات زوائد کے ساتھ گھروں میں ہی باجماعت ادا کر لیا جائے، جیسا کہ امام بخاری کی رائے ہے کہ جس کی نماز عید فوت ہو جائے وہ 2 رکعت اسی طرح ادا کرے جس طرح امام ادا کرتا ہے۔ اور مولانا ڈاکٹر عبدالحلیم بسم اللہ مدنی بنارس والے کا کہنا ہے، وہ کہتے ہیں کہ نماز عید فوت ہو جائے یا کوئی عذر ہو تو مرد و خواتین کے لیے جائز ہے کہ وہ عید کی نماز اپنے گھروں میں ادا کریں۔ وہ ایک رسالہ ہے علی الطالب والباحث ان ينظر فی الفاظ الحدیث والاثر، اس میں انہوں نے بیان کیا ہے۔ اسی طرح شیخ محفوظ الرحمن فیضی حفظ اللہ مونات بھنجن وہ کہتے ہیں، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ عید کی نماز کے لیے میدان اور عیدگاہ میں دشواری ہو تو محلہ کی مسجد میں ادا کریں۔ اگر مسجد میں بھی اکٹھا ہونا منع ہو تو ہر گھر کے لوگ مجبوری میں جمع ہو کر گھر میں ہی نماز عید مسنون طریقے سے ادا کریں، اور خطبہ بعد میں نماز مختصر خطبہ بھی ہوگا، یعنی خطبہ بعد نماز مختصر خطبہ بھی ہوگا۔ اور اگر خطبہ دینے والا ہو تو نہ دینے والا ہو تو ساقط ہو جائے گا خطبہ۔ یہ ان کے فتویٰ کا خلاصہ ہے۔ اسی طرح شیخ اشفاق حفظہ اللہ، شیخ اشفاق سلفی حفظہ اللہ دارالعلوم احمدیہ سلفیہ دربھنگا والے کا فتویٰ ہے، جس کا خلاصہ ہے کہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے گھروں میں عید کی نماز 2 رکعت ادا کر لیں اور خطبہ نہ دیں، کیونکہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی اثر میں خطبہ ذکر نہیں ہے، اور یہ خطبہ امام المسلمین کا مسئلہ ہے، اور یہ فتویٰ بھی سعودی عرب کا بھی اسی طرح کا فتویٰ ہے۔ بہرحال گنجائش ہے ان سارے فتاووں سے کہ نماز پڑھ سکتے ہیں گھروں کے اندر۔ اسی طرح مولانا مقبول احمد سلفی جالیات طائف والے، ان کا کہنا ہے کہ نماز عید گھر گھر پڑھی جانے والی نماز نہیں ہے، بلکہ اجتماعی صورت میں ادا کی جانے والی واجبی فریضہ ہے۔ یہ نماز شہر دیہات تمام جگہوں کے لوگ ادا کریں، جسے اسلامی شاعر کا اظہار ہوتا ہے۔ اجتماعیت کے ساتھ میدان یا مسجد یا عیدگاہ میں ادا نہ کر سکے تو جمہور علماء کے قول کے مطابق اپنے گھروں میں نماز عید ادا کریں۔ یہ ان کے فتویٰ کا خلاصہ ہے، شیخ مقبول احمد سلفی کے فتویٰ کا۔ بہرحال محترمین حضرات، اس درس کا خلاصہ یہ ہوا کہ مجبوراً پریشانی میں مبتلا ہیں، اس لیے ہم لوگ لاک ڈاؤن کی حالت میں اپنے اپنے گھروں میں عید کی نماز ادا کریں، اکیلے ہیں تو اکیلے، اور زیادہ آدمی ہیں تو جماعت کے ساتھ ادا کریں۔ دلیل حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اثر ہے مقام زاویہ والی۔ گھر میں عید کی نماز ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ٹوٹل 12 تکبیروں کے ساتھ صرف 2 رکعت نماز عید کی طرح ادا کریں اور خطبہ نہ دیں، کیونکہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عید کی نماز میں گھر کے اندر خطبہ نہیں دیا تھا۔ یہ صحیح بخاری اور ابن شیبہ کی حدیث ہے۔
اور اگر کسی نے خطبہ دے دیا تو یہ بھی جائز ہے، جیسا کہ شیخ محفوظ الرحمن فیضی اور جامع سلفیہ بنارس کے فتویٰ اور البانی رحمہ اللہ کے عمل سے پتہ چلتا ہے۔ اور پہلی رکعت میں تکبیر تحریمہ کے بعد ثنا پڑھیں، پھر 6 تکبیروں کے بعد تعوذ اور بسم اللہ کے بعد سورہ فاتحہ، پھر سورہ اعلیٰ یا کوئی اور سورہ پڑھ لیں، اور دوسری رکعت میں قیام کی حالت میں 5 تکبیریں بولیں، پھر سورہ فاتحہ، اس کے بعد سورہ غاشیہ یا کوئی اور سورہ پڑھیں۔ یہ سنن ابی داؤد کی حدیث ہے۔ تو محترم، یہی ہے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز عید کی ادا کرنے کا طریقہ۔ وباللہ توفیق۔ عید مبارک، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔